دوستو آج ماہ رمضان کا آخری جمعۃ المبارک یعنی جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، جمعۃ الوداع کا دن اور دوسری بڑی تاکرات یہ دونوں ایک ساتھ آ چکے ہیں، اور ایسا برسوں بعد ہوا ہے کہ ماہ رمضان کا آخری جمعۃ الوداع اور دوسری بڑی تاکرات ایک ساتھ آ جائے۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف ایک تسبیح اور یہ جو 6 نوافل بتا رہا ہوں نا، اگر یہ آپ نے پڑھ لیے تو پھر رزق دروازے توڑ کر آئے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، جلدی فائدہ اٹھا لو۔ اگر آج کا یہ خاص اور عظیم الشان موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، پورا 1 سال پچھتانا پڑے گا۔ جلدی جلدی کر لے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لے۔ دیکھو بھائی، یہ جو رات ہے نا، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ گھڑی ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں اور نصیب والے اسے پا لیتے ہیں۔ دوستو ذرا غور تو کرو، ایک طرف رمضان کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع ہے، اور دوسری طرف 23ویں تاکرات، وہ مبارک تاکرات جس کے بارے میں میرے رب نے خود فرما دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی یہ جو گھڑی ہے، یہ اللہ کی رحمت کے سامنے جھولی پھیلانے کی گھڑی ہے۔ آج وہ رات ہے جب ہمارا مالک، ہمارا خالق خود پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے رب کو نہ منایا، اگر آج بھی ہم نے اس کے دربار میں سر جھکا کر اپنی تقدیر نہ بنوائی، تو پھر یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہوگی۔ آج میں تمہیں وہ 6 خاص نفل اور وہ 4 وظیفے بتاؤں گا جن کو اگر تم نے سچے دل سے مصلی پر بیٹھ کر لیا تو انشاءاللہ وہ تمہارے گھر کی تنگی بھی دور فرمائے گا اور تمہاری خالی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ ایک ایک لفظ بہت توجہ سے سننا، کیونکہ آج کی یہ پکار سیدھی عرش تک پہنچنے والی ہے۔ دیکھو بھائی، دنیا میں لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کبھی اس در پر جاتے ہیں، کبھی اس در پر، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ سب سے بڑا دروازہ تو آج کی رات کھلا ہوا ہے۔ یہ جو 23ویں تاکرات ہے نا، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر لائنیں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ اکثر لوگ اس رات میں بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس جاگ لیا تو کام بن گیا۔ نہیں بھائی، اللہ کو پکارنے کا بھی ایک سلیقہ ہے، ایک تڑپ ہے جو اندر سے نکلنی چاہیے۔ آج جو میں تمہیں بتانے والا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو صرف وہی جانتا ہے جس نے سچے دل سے مصلی پر وقت گزارا ہو۔ یاد رکھنا، یہ جو رمضان کا آخری جمعہ اور تاکرات ایک ساتھ مل رہے ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کا ایک اشارہ ہے۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اس بار جب عید کا چاند نظر آئے تو تمہارے چہرے پر وہ اداسی نہ ہو جو پچھلے کئی سالوں سے ہے، تمہارے گھر میں وہ برکت ہو کہ پڑوسی بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ اب یہاں سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا ایک ایک لفظ اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ ابھی مصلی پر بیٹھے بیٹھے جو میں پہلا عمل تمہیں دوں گا، اس کو کرتے وقت تمہارے دل کی کیا حالت ہونی چاہیے، تمہیں کس طرح اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو تمہاری دعا میں وہ طاقت بھر دیں گی کہ تمہارے لفظ عرش تک پہنچیں گے۔ لوگوں کی زندگیوں میں نے اسی ایک رات میں وہ معجزے ہوتے دیکھے ہیں کہ جو ناممکن لگتا تھا وہ ممکن ہو گیا۔ لیکن بھائی، یہ صرف ان کے لیے ہوتا ہے جو صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے پورے وجود سے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اب ذرا دھیان دینا، ہم اس ذکر کی طرف بڑھ رہے ہیں جو تمہارے دل کے بند تالے کھولے گا۔ اپنی تسبیح نکال لو اور وہیں بیٹھ جاؤ جہاں تم ہو، کیونکہ اب جو الفاظ تمہاری زبان سے نکلیں گے وہ تمہاری قسمت کے فیصلے کریں گے۔ دیکھو بھائی، بات سیدھی سی ہے، ہم سب مانگنے والے ہیں اور وہ اکیلا دینے والا ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اسی ایک رات میں کچھ لوگوں کی تقدیر چمک جاتی ہے اور کچھ لوگ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی رات ہوتی ہے، ایک ہی مصلی ہوتا ہے، مگر کسی کی مراد پوری ہو جاتی ہے اور کوئی صرف ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی کی وہ تنگی دور نہیں ہوتی؟ کیا ہم سے کوئی ایسی بڑی غلطی ہو رہی ہے جو ہماری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے؟ وہ کون سی ایسی بات ہے جو آج کی اس مبارک رات میں بھی ہمارے اور اللہ کی رحمت کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر اس بندے کے ذہن میں آنے چاہیے جو آج اپنی قسمت بدلنے کے لیے مصلی پر بیٹھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع ہے، تاکرات ہے، بس چند کلمات پڑھ لیے اور کام بن گیا۔ نہیں بھائی، اللہ پاک صرف لفظوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس پکار کے پیچھے تڑپ کتنی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوں اور ہمارے دل میں کچھ اور چل رہا ہو؟ کہیں ہماری نیتوں میں وہ کھوٹ تو نہیں جو آج کی اتنی بڑی رات کی برکتوں کو بھی ہم سے دور کر دے؟ اکثر لوگ آج کی رات میں ایک ایسی نادانی کر بیٹھتے ہیں جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور وہی ایک غلطی ان کے پورے مہینے کی عبادت پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ دوستو ذرا غور کرو، کیا ہم آج کی اس رات کی وہ قدر کر رہے ہیں جو حق ہے، یا ہم صرف لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کا جواب ملنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آج بھی ہم وہی پرانی غلطیاں دہراتے رہے تو پھر کل کو گلہ کرنا فضول ہے۔ آج کی اس خاموشی میں جب تم اکیلے اپنے رب کے سامنے ہوگے تو تمہیں ان تمام رکاوٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا جو اب تک تمہیں وہ سب حاصل کرنے سے روک رہی ہیں جو تم چاہتے ہو۔
اب جو پہلا ذکر میں تمہارے سامنے رکھنے والا ہوں اسے صرف ایک وظیفہ سمجھ کر مت پڑھنا، یہ وہ چابی ہے جو ان تمام سوالوں کے تالے کھولے گی اور ان غلطیوں کا ازالہ کرے گی جو اب تک تمہاری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اپنی تسبیح سنبھالو اور پورے دھیان سے ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرو جو تمہارے اندر کی اسی اداسی کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب مصلی پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لو اور یہ تصور کرو کہ تم اکیلے ہو اور تمہارا رب تمہارے سامنے ہے، کیونکہ اب جو پکار تمہارے دل سے نکلنے والی ہے یہی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اے اللہ، اے کائنات کے اکیلے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے والے رحیم و کریم رب، آج رمضان کا آخری جمعہ رخصت ہو رہا ہے اور 23ویں طاق رات، یہ مبارک رات اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ مولا، تیرے گناہگار اور خطاکار بندے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہماری آنکھوں میں صرف شرمندگی کے آنسو ہیں اور دل میں صرف ایک امید ہے کہ تو ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یا رب العالمین، تو جانتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس وقت صرف اس لیے تڑپ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس خوشیاں منانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مولا، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کسی کے گھر میں بیماری نے برسوں سے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کسی کی بیٹیوں کے نصیب بند پڑے ہیں اور کوئی اس عید کی آمد پر اپنوں کی کمی محسوس کر کے تنہائی میں رو رہا ہے۔ اے میرے اللہ، آج کی اس مبارک رات کے صدقے، رمضان کی ان تمام مشقتوں کے صدقے، ہم سب کی ان تمام پوشیدہ تکلیفوں کو دور فرما دے جو ہم کسی انسان کو بتا بھی نہیں سکتے۔ الہی، جو ہاتھ اس وقت اٹھے ہوئے ہیں، جو آنکھیں اس وقت تیرے خوف اور تیری محبت میں بھیگی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آج مایوس نہ کرنا۔ مولا، ہمیں ایسی عید نصیب فرما دے جو ہماری زندگی کا آخری دکھ مٹا دے، ہمیں وہ رزق عطا کر جو ہماری ضرورتوں سے زیادہ ہو، ہمیں وہ سکون دے جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے گھروں سے نحوست، تنگی اور بے برکتی کو ایسے نکال دے جیسے تو نے فجر کی روشنی سے رات کے اندھیرے کو دور کیا ہے۔ اے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیری نافرمانیاں کی، تیری حدودوں کو توڑا، لیکن مولا، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ ہم نے تیرے لیے روزے رکھے، تیرے لیے راتیں جاگی، تیری رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی۔ مولا، آج جب مزدوری بانٹنے کا وقت آیا ہے، آج جب انعام کی رات آئی ہے تو ہمیں محروم نہ کرنا، ہماری تقدیر میں آج وہ سب کچھ لکھ دے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے۔ اے اللہ، آج کی اس رات ہمارے نام ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی بخشش ہو گئی، جن کو جہنم کی آگ سے آزادی مل گئی اور جن کی جھولیوں کو تو نے غیب کے خزانوں سے بھر دیا۔ مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بن مانگے عطا کرنے والا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرما لے جو ہمارے دلوں میں دبی ہوئی ہیں اور جنہیں زبان پر لانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ اب مصلی پر بیٹھ کر دوستو، جو سب سے پہلا کام تمہیں اپنی زبان پر جاری کرنا ہے یہ وہ کلمہ ہے جس پر کائنات کی بنیاد کھڑی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف چند لفظ نہیں ہے، یہ وہ طاقت ہے جو بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمعۃ الوداع اور اس طاق رات میں ہم اس کلمے سے آغاز کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ جب تک دل میں اللہ کی توحید کا پکا یقین نہیں بیٹھے گا تب تک کوئی دوسرا عمل کام نہیں کرے گا۔ یہ کلمہ تمہارے اندر سے دنیا کا ڈر، لوگوں کا خوف اور رزق کی فکر کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ جب تم کہتے ہو لا الہ، یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، الا اللہ، مگر صرف اللہ، تو تمہارا رشتہ سیدھا عرش والے سے جڑ جاتا ہے۔ آج کی رات اس کلمے کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہاری روح کی صفائی کرتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ہم بہت محنت کرتے ہیں، بہت وظیفے کرتے ہیں، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ وہ برکت اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے دل پر دنیا کی فکروں کا زنگ چڑھا ہوتا ہے۔ یہ کلمہ اس زنگ کو اتارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جو شخص آج اس مبارک موقع پر اس ذکر کو اپنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تمہارے گھر کی وہ تنگی جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے، وہ اسی کلمے کی برکت سے خوشحالی میں بدل سکتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے تمہیں وہ سکون ملے گا جو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے نہیں مل سکتا۔ یہ تمہاری دعاؤں میں وہ وزن پیدا کر دے گا کہ جب تم اس کے بعد ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہاری پکار میں وہ تڑپ ہوگی جو سیدھی قبولیت کے دروازے پر دستک دے گی۔ اب اس کی تعداد بہت غور سے سن لو، کیونکہ اس خاص رات کی برکتیں لوٹنے کے لیے تمہیں اس کلمے کا ایک خاص نصاب پورا کرنا ہے۔ مصلی سے اٹھنا نہیں ہے، اپنی تسبیح سنبھالو اور پورے یقین کے ساتھ اس کلمے کو 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، پورے 2000 بار۔ جب تم اس تعداد کو پورا کرو گے تو تم خود محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر ایک عجیب سی روشنی اور تمہارے ماحول میں ایک سکون اتر آیا ہے۔ دیکھو بھائی، کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے کے بعد اب باری آتی ہے ان دو نفلوں کی جنہیں صلاۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ اب ذرا دھیان سے میری بات سننا، کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تمہاری پچھلی تمام زندگی کے گناہوں کا حساب صاف ہونے والا ہے۔
لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جمعۃ الوداع اور طاق رات میں ہم توبہ کے نفلوں سے شروعات کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھائی سادہ سی بات ہے، جب ایک برتن گندا ہو تو تم اس میں دودھ یا شہد نہیں ڈال سکتے، پہلے اسے دھونا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب تک گناہوں کی میل ہمارے دلوں سے نہیں دھلے گی، اللہ کی رحمت اور برکت اس میں کیسے سما سکتی ہے؟ آج رمضان کا آخری جمعہ رخصت ہو رہا ہے، کیا پتہ اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، اور اوپر سے یہ مبارک طاق رات، یہ وہ موقع ہے جب اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے صرف ایک بہانے کا منتظر ہوتا ہے۔ اگر آج تم نے رو کر اللہ کو منا لیا اور اپنے گناہوں کا بوجھ اتار دیا تو یقین مانو تمہاری دعاؤں کے راستے میں جو پہاڑ جیسی رکاوٹیں ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہوں گی۔ اب ان نفلوں کو پڑھنے کا طریقہ بہت سکون سے سمجھ لو تاکہ نماز میں کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے تم نے نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اب پہلی رکعت میں تم نے ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک بار سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کو سورہ کافرون یاد نہ ہو تو وہ پریشان نہ ہو، وہ اس کی جگہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تم نے رکوع اور سجدے بالکل اسی طرح کرنے ہیں جیسے عام نماز میں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا سجدے میں جا کر اپنے دل میں صرف یہ احساس رکھنا کہ مولا میں تیرے در پر گر گیا ہوں، اب تو ہی مجھے سنبھالنے والا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تم نے ایک بار سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ جب تم نماز مکمل کر لو اور سلام پھیر لو تو وہیں مصلی پر بیٹھے رہنا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ وہ نفل ہیں جو تمہیں رب کے اتنا قریب کر دیں گے کہ اس کے بعد جو بھی مانگو گے وہ رد نہیں ہوگا۔ بھائی یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے، آج کی یہ توبہ تمہاری تقدیر کے بند تالے کھول دے گی۔ اب جب تم یہ 2 نفل پڑھ کر فارغ ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہیں وہ دوسرا وظیفہ بتاؤں گا جو تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بجلی جیسی طاقت رکھتا ہے۔ توبہ کے نفل پڑھنے کے بعد اب تم اس مقام پر آ چکے ہو جہاں تمہارا دل گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہو چکا ہے۔ اب باری ہے اس عمل کی جس کے بغیر کوئی دعا آسمان تک جا ہی نہیں سکتی، چاہے وہ کتنی ہی تڑپ کر کیوں نہ مانگی گئی ہو۔ اب جو وظیفہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں وہ ہے درود ابراہیمی۔ یہ وہی درود پاک ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن آج کی اس طاق رات اور جمعۃ الوداع کے موقع پر اس کی طاقت کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب میری بات بہت دھیان سے سنو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ نفل تو پڑھ لیتے ہیں لیکن درود پاک کو صرف برکت کے لیے تھوڑا سا پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی یاد رکھنا، درود پاک وہ کنجی ہے جو تمہاری دعا کو اللہ کے دربار میں پاس کرواتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ذرا سوچو، آج کی یہ مبارک رات جس کا ایک ایک لمحہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں جب تم درود پاک پڑھو گے تو تمہارے گھر پر رحمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ تمہارے رزق میں تنگی ہے، درود پڑھو۔ تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو درود پڑھو۔ تمہاری کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑ لو۔ اگر تم نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا نا تو یاد رکھنا تمہاری یہ ساری عبادت ادھوری رہ جائے گی۔ جیسے ایک خط پر مہر نہ لگی ہو تو وہ منزل تک نہیں پہنچتا، بالکل اسی طرح درود پاک کے بغیر تمہاری توبہ اور تمہارے نفل اللہ کے دربار میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ نفل اور وظیفے ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر کی طرح جڑے ہوئے ہیں، ایک بھی کڑی ٹوٹی تو سمجھو سارا عمل ضائع ہو گیا۔ اس رات درود پاک پڑھنے سے تمہیں وہ سکون اور وہ اطمینان ملے گا کہ تمہارے دل سے دنیا کی ہر پریشانی مٹ جائے گی۔ یہ وہ عمل ہے جس کی خوشبو سے فرشتے تمہارے گرد گھیرا ڈال لیں گے اور تمہارے لیے اللہ سے خیر مانگیں گے۔ اب اس کی تعداد کو نوٹ کر لو اور مصلی سے ہلنا نہیں ہے۔ تم نے پورے سکون اور توجہ کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور دل میں رکھ کر پورے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب تم یہ 100 بار درود پاک مکمل کرو گے تو تم محسوس کرو گے کہ تمہاری دعا میں وہ طاقت آ گئی ہے کہ اب تم جو بھی مانگو گے وہ رد نہیں ہوگا۔ اب جب تم درود پاک کے اس نور سے اپنے مصلی کو روشن کر لو گے تو پھر میں تمہیں ان اگلے 2 نفلوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کا نام صلاۃ الحاجت ہے، یعنی تمہاری مرادوں کے پورا ہونے کی خاص نماز۔ درود ابراہیمی کی خوشبو سے جب تمہارا مصلی مہک اٹھے اور تمہاری روح سکون میں آ جائے تو اب باری ہے اس عمل کی جس کے لیے تم تڑپ رہے ہو، جسے صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، یعنی وہ نماز جس میں تم اپنے مالک کے سامنے اپنی حاجتوں کی عرضی پیش کرتے ہو۔ اب ذرا غور کرو، ایک طرف جمعۃ الوداع کا سورج غروب ہو رہا ہو اور دوسری طرف طاق رات کا نور پھیل رہا ہو، ایسے میں جب تم اپنی حاجتیں لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو کیا وہ تمہیں خالی لوٹائے گا؟ ہرگز نہیں۔ لوگ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، لیکن بھائی دنیا والے تو دے کر جتاتے ہیں، صرف میرا اللہ ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ آج کی اس رات صلاۃ الحاجت پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ تم براہ راست کائنات کے قاضی الحاجات کے دربار میں پیش ہو جاتے ہو
تمہاری کوئی بھی مراد ہو، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، اولاد کا سکھ ہو، بیماری سے شفا ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ جو تمہارے بس سے باہر ہو چکا ہے، آج ان 2 نفلوں کے ذریعے تم وہ سب مانگ سکتے ہو جس کا تم نے صرف خواب دیکھا ہے۔ اب اس کا طریقہ بہت باریکی سے سمجھ لو، کیونکہ یہاں تم نے اللہ سے اپنی مرادوں کا سودا کرنا ہے۔ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ تم نے کہنا ہے کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں تم نے ثنا اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، اور جب تم رکوع اور سجدے میں جاؤ تو اپنے دل میں صرف اپنی اسی حاجت کا تصور رکھنا جس کے لیے تم آج مصلی پر بیٹھے ہو۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر تم نے 3 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اب یہاں ایک بہت خاص بات ہے جو تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ جب تم آخری سجدے میں جاؤ تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد وہیں سجدے میں پڑے ہوئے اپنے دل ہی دل میں اپنے اس سب سے بڑی حاجت کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگو۔ کہتے ہیں کہ بندہ سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور آج جیسی عظیم الشان رات میں تو قبولیت کا دروازہ ہی سجدہ ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب تم سلام پھیرو تو وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے رب کی طرف ہاتھ پھیلا دو۔ بھائی، آج کی یہ صلاۃ الحاجت تمہاری زندگی کی وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری ثابت ہو سکتی ہے، جس کا نفع تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اگر تم نے آج یہاں کوتاہی کر دی اور صرف دنیا کے کاموں میں لگے رہے تو یاد رکھنا ایسی مبارک گھڑیاں پھر پلٹ کر نہیں آتی۔ اب جب تم یہ 2 نفل مکمل کر لو تو پھر میں تمہیں اس تیسرے وظیفے کی طرف لے کر چلوں گا جو تمہارے رزق اور تمہارے گھر کی برکت کے لیے ایک طوفانی اثر رکھتا ہے۔ دیکھو بھائی، صلاۃ الحاجت کے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اب تم جس منزل پر ہو وہاں تمہیں اس کلام کا سہارا لینا ہے جسے اللہ کے عذاب کے سامنے سب سے مضبوط ڈھال کہا جاتا ہے۔ اب جو تیسرا وظیفہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں وہ ہے استغفر اللہ۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ بھائی ہم نے شروع میں نفل ہی توبہ کے پڑھے تھے تو اب پھر استغفار کیوں؟ تو بھائی بات بہت گہری ہے، ذرا سمجھنا۔ ہم انسان ہیں، ہم جتنی بھی عبادت کر لیں ہم سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ یہ استغفار دراصل تمہاری آج کی پوری رات کی عبادت کی صفائی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہاری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی اللہ کے دربار میں قبولیت کے لائق بنا دیتا ہے۔ جمعۃ الوداع اور اس مبارک عظیم الشان دوسری طاق رات میں استغفار پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ آج تقدیریں لکھی جا رہی ہیں۔ استغفار وہ طاقت ہے جو لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے کی قوت رکھتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے نکال دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے گھر میں بے برکتی ہے، اگر تمہارے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا گناہ آڑے آ رہا ہے جو تمہارا راستہ روک رہا ہے۔ یہ استغفار آج کی رات اس رکاوٹ کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یاد رکھنا، اگر تم نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا اور صرف دعاؤں پر اکتفا کیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے گناہ تمہاری دعاؤں کے راستے میں دیوار بن جائیں۔ استغفار اس دیوار کو گرانے کا نام ہے۔ اسے پڑھنے سے تمہارے چہرے پر وہ نور اور تمہارے مال میں وہ برکت آئے گی کہ تم خود اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھو گے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آج کی رات تمہارے نامہ اعمال سے سیاہی کو دھو کر اسے رحمت کی سفیدی سے بھر دے گی۔ اب اس کی تعداد کو بہت دھیان سے نوٹ کر لو۔ مصلی سے اٹھنا نہیں ہے، اپنی تسبیح کے دانوں پر پورے دھیان اور ندامت کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم نے پورے 313 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، پورے 313 بار۔ یہ وہ تعداد ہے جس نے بدر کے میدان میں 313 ہو کر بھی 1000 کے لشکر کو خاک چٹائی تھی۔ جب تم اس تعداد میں استغفار پڑھو گے تو تمہارے اندر کی ہر پریشانی اور ہر دکھ شکست کھا کر بھاگ جائے گی۔ اب جب تم استغفار کی اس تسبیح سے اپنے دل کو دھو لو گے تو پھر میں تمہیں ان آخری 2 نفلوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں صلاۃ الشکر کہتے ہیں یا صلاۃ الخیر کہتے ہیں، جس کے بعد تمہارا یہ عمل پورا اللہ کی بارگاہ میں مکمل ہو جائے گا۔ دیکھو بھائی، استغفار کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد اب تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو جہاں تمہارا یہ خاص عمل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب باری ہے ان آخری 2 نفلوں کی جنہیں صلاۃ الشکر یا صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ اب تم سوچو گے کہ بھائی ابھی تو ہم نے مانگنا شروع کیا تھا تو ابھی سے شکر کے نفل کیوں؟ تو میرے بھائی بات بہت پکی ہے۔ اللہ پاک کا قرآن میں وعدہ ہے کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آج کی اس مبارک رات میں جب تم نے توبہ بھی کر لی، درود پاک بھی پڑھ لیا اور اپنی حاجتیں بھی اللہ کے سامنے رکھ دی، تو اب یہ 2 نفل اس بات کی گواہی ہے کہ مولا مجھے یقین ہے کہ تو نے میری پکار سن لی ہے اور تو مجھے عطا کرنے والا ہے۔ یہ نفل دراصل تمہاری دعا کی قبولیت پر مہر لگانے کا کام کرتے ہیں۔ لوگ مانگتے تو بہت ہیں لیکن شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ جمعۃ الوداع کی اس آخری شام اور دوسری بڑی طاق رات کی اس بابرکت گھڑی میں صلاۃ الشکر پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ تم اللہ کے ان پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہو جو بن مانگے بھی عطا پاتے ہیں۔ یہ 2 نفل تمہارے نصیب میں وہ خیر اور برکت لکھوا دیں گے کہ جو تم نے مانگا ہے
وہ تو ملے گا ہی، لیکن جو تم مانگنا بھول گئے ہو میرا رب وہ بھی تمہاری جھولی میں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ اگر تم نے یہ نفل چھوڑ دیے تو سمجھو تم نے اس خزانے کا دروازہ بند کر دیا جو صرف شکر کرنے والوں کے لیے کھلتا ہے۔ اب ان دو نفلوں کو پڑھنے کا پورا طریقہ اور ترتیب بہت غور سے سمجھ لو تاکہ تمہاری یہ آخری محنت پوری طرح رنگ لائے۔ سب سے پہلے نیت کرو کہ نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الشکر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں تم نے ثنا اور سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ جب تم رکوع اور سجدے میں جاؤ تو تمہاری زبان پر صرف سبحان ربی الاعلیٰ ہی نہ ہو بلکہ تمہارا دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھکا ہوا ہو اور تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برس رہی ہیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تم نے پھر سے ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ جب تم نماز مکمل کر کے سلام پھیر لو تو وہیں مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہو کرو۔ اپنی زبان سے صرف الحمدللہ کی صدا بلند کرو۔ بھائی یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندے پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو ابھی میں نے اسے دیا نہیں لیکن اسے میرے کرم پر اتنا یقین ہے کہ یہ ابھی سے میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ 2 نفل تمہاری آج کی پوری رات کی عبادت کا نچوڑ ہیں۔ یہ تمہاری زندگی میں وہ سکون اور وہ خیر لائیں گے کہ تم خود کہو گے کہ حضرت کہ واقعی آج میرا سینہ روشن ہو گیا ہے۔ اب جب تم یہ نفل پڑھ کر فارغ ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہیں اس آخری اور چوتھے وظیفے کی طرف لے چلوں گا جو تمہارے اس پورے عمل کی سب سے بڑی طاقت اور آخری تڑپ ہے۔ دیکھو بھائی اب ہم اس عمل کے اس حصے پر پہنچ گئے ہیں جہاں تمہاری آج کی پوری رات کی محنت کا نچوڑ نکلنے والا ہے۔ یہ چوتھا اور آخری وظیفہ صرف ایک تسبیح نہیں ہے، یہ تمہارے پورے عمل کی جان ہے اور وہ ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ۔ اب میری بات بہت غور سے سننا۔ تم نے نفل بھی پڑھ لیے، کلمہ بھی پڑھ لیا، درود اور استغفار بھی کر لیا، لیکن اب باری ہے اللہ کی توحید کو اس کے اپنے خاص کلام کے ساتھ پکارنے کی۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے قرآن کا تہائی حصہ کہا گیا ہے۔ آج کی اس طاق رات اور جمعۃ الوداع کے موقع پر عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ تمہاری تمام پچھلی دعاؤں پر اللہ کی توحید کی وہ مہر لگا دیتی ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ جو شخص آج اس مبارک گھڑی میں سورہ اخلاص کا سہارا لے لیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے زمین اور آسمان کے تمام رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تمہارے گھر میں فاقے ہیں، تمہارے اوپر قرض کا پہاڑ ہے یا کوئی دشمن تمہیں پریشان کر رہا ہے تو بھائی آج یہ سورہ اخلاص تمہارے لیے وہ قلعہ بن جائے گی جس کے اندر تم صرف سکون ہی سکون پاؤ گے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ کی وہ خاص مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی کہ تم خود اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھو گے۔ اس کا طریقہ بہت توجہ سے سن لو تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد سکون سے بیٹھ جانا اور سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تم نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن یاد رکھنا ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور جب یہ مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب بھائی یاد کرو میں نے ویڈیو کے شروع میں تم سے کچھ سوال کیے تھے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی رات ہوتی ہے، ایک ہی مصلی ہوتا ہے، مگر کسی کی جھولی بھر جاتی ہے اور کوئی خالی رہ جاتا ہے۔ میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ کون سی غلطی ہے جو ہماری دعاؤں کے راستے میں دیوار بن جاتی ہے۔ تو اب ان سوالوں کے جواب اپنے دل پر لکھ لو۔ وہ ایک غلطی صرف شک اور بے صبری ہے۔ لوگ مصلی پر بیٹھتے تو ہیں لیکن ان کے دل میں یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بھائی یاد رکھنا اللہ کے در پر پتہ نہیں چلتا، وہاں صرف یقین چلتا ہے، اور وہ دیوار جو تمہاری دعاؤں کو روکتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہ اور ناشکری ہوتی ہے۔ آج جو میں نے تمہیں یہ ترتیب بتائی ہے نا، پہلے توبہ سے اپنے دل کو دھونا، پھر درود سے دعا کا راستہ بنانا، پھر استغفار سے رکاوٹیں ہٹانا، اور آخر میں شکر اور سورہ اخلاص سے اللہ کی توحید کی مہر لگانا، یہ وہ مکمل راستہ ہے جو کسی شک کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ جس بندے نے آج یہ ترتیب اپنا لی اس نے ان تمام سوالوں کے جواب پا لیے اور ان تمام غلطیوں سے بچ گیا جو دوسروں کو محروم رکھتی ہیں۔ دیکھو بھائی آج کی یہ رات صرف جاگنے کی نہیں ہے بلکہ اپنا مقدر لکھوانے کی رات ہے۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، طریقہ تمہیں بتا دیا، اب مصلی تمہارا ہے اور تمہارا رب تمہارے سامنے ہے۔ اس موقع کو ضائع مت کرنا، کیا پتہ زندگی دوبارہ ہمیں یہ مہلت دے یا نہ دے۔ اللہ پاک آج کی اس مبارک رات کے صدقے ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔ دیکھو بھائی طریقہ میں نے بتا دیا ہے، راستہ میں نے دکھا دیا ہے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج کی یہ رات صرف جا کر گزارنے کی نہیں ہے بلکہ اپنا مقدر اللہ سے لکھوانے کی رات ہے۔ کل جب عید کا چاند نظر آئے گا تو کچھ لوگ خوشیوں سے جھوم رہے ہوں گے اور کچھ صرف یہ کہہ کر پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے بھی اس رات کی قدر کر لی ہوتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی اس مبارک گھڑی میں تمہاری ہر سسکی کو قبول فرمائے، تمہارے گھر کے دسترخوان کو وسیع کرے اور تمہارے دل کو وہ سکون دے جو صرف اس کے ذکر میں ہے۔
اب موبائل کو ایک طرف رکھ دو، وضو کرو اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ یاد رکھنا وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ بس اپنی دعاؤں میں اس گناہ گار بھائی کو بھی یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔